والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب العلم چل رہا تھا اور گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آداب کو بیان کر رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے اور شاگردوں کے لیے کس طریقے سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ان سارے آدابوں میں سے اب یہاں پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے اس میں دو مسئلے تمہارے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اگر تم مجلس میں گئے ہو، سبق ہو رہا ہے، سبق کی مجلس ہو، وعظ کی مجلس ہو، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جل جلالہ و امن والوں کے کیا ہے علم کی کوئی مجلس ہو، وہاں بات چیتیں ہو رہی ہو، تو پھر اس صورت میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کہاں جگہ حاصل کرنی چاہیے، کس طریقے سے اس مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ پر جاؤ اور وہاں پر سارے کے پہلے سے جگہ لوگ بیٹھے ہوئے موجود ہیں اور لوگوں نے جگہ گھیر لی ہے، تو تمہیں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر جو بات یا جو علم کی چیزیں تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس کو احترام سے سنو۔ قعدہ حیث انتہا بہل مجلس، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم اس جگہ میں دیکھو کہ درمیان میں جگہ کھلی ہوئی ہے، درمیان میں جگہ چھوڑی ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں گردن کو پھلان کر اس جگہ کو پور کر لینا جائز اور درست ہے۔ نماز کے سلسلے میں بھی، صفوں میں جانے کے سلسلے میں بھی تم نے مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کیا مسجد میں داخل ہوا تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ لوگوں کو پھلان کر جانا یا کسی جگہ پر جا کر یہ کہنا کہ یہ میری جگہ، یہاں سے اٹھو، یا دو آدمی کے درمیان میں جا کر جگہ نہ ہو تو بھی اس میں جا کر گھس جانا، یہ ادب کے خلاف ہے، مسئلے کے خلاف ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے مجلس میں بھی اگر کسی جگہ پر تم گئے ہو اور وہاں پر لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے موجود ہو تو تمہیں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ وہاں پر کسی دوسرے کو ہٹانا یا یہ کرنا کہ میری جگہ ہے، جگہ کسی کی نہیں، اس وجہ سے کہ اس میں ہر ایک کا اختیار ہے، ہر ایک کے لیے جگہ ہے۔ جو جس جگہ پر پہلے بیٹھ جائے گا وہ اس کی جگہ ہوگی، اس وجہ سے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر آگے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں گردنوں کو پھلان کر اس جگہ پر جانا جائز ہے۔ حالانکہ گردن پھلاننا یہ بے عزتی ہے، بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ انہوں نے خود بے عزتی کی ہے، آگے جگہ کیوں خالی رکھی؟ آگے جگہ کو اگر وہ پور کر لیتے تو پھر کیا ہے، گردن پھلاننے کی جگہ نہیں آتی۔ اس وجہ سے اب اگر اس نے جگہ خالی چھوڑ رکھی ہے یا آگے خالی جگہ ہے تو پھر اس صورت میں اس جگہ پر جا کر بیٹھ جانا جائز اور درست ہے۔ یہ تو ترجمۃ الباب ہوا، اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے درسگاہ میں یا مجلس میں کس طریقے سے بیٹھنے چاہیے اس کی دو صورتیں تمہارے سامنے یہاں پر ذکر کی۔ واقعہ یہ بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے وہ غور سے اس کو سن رہے ہیں اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں جہاں اس کو جگہ ملی وہاں اس کو احترام سے وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر جو باتیں ہو رہی تھی اس بات کو وہ سننے لگا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے دیکھا، اور پہلا آدمی جو آیا تھا اس نے اہتمام کیا اور اس نے جگہ خالی ملی، جتنا قریب سے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ سکتا تھا خالی جگہ پر، اس خالی جگہ پر وہ بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے دیکھا اور ادھر ادھر اس نے نظر دوڑائی، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں بیٹھوں گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھیں گے۔ اس وجہ سے شرما شرمی میں وہ بھی مجلس کے اخیر میں جہاں اس کو جگہ ملی بیٹھ گیا اور بیٹھ کر وہ سننے لگا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور کیا ہے
نہ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، نہ اللہ کی جو بات بتائی جا رہی تھی اس بات کا احترام کیا، اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر پھر اس مجلس سے چلا گیا اور اس مجلس میں نہیں بیٹھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو یہاں پر ایک بات یاد رکھو کہ ہم لوگ بھی بارہا ایسا کرتے ہیں، مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، مسجد میں تقریر ہو رہی ہے، اصل تو یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کی بات، دین کی بات جو بھی بیان کرنے والا ہو اس کو مت دیکھو وہ کیا بات کہہ رہا ہے، دین کی بات کہہ رہا ہے، قرآن کی بات کہہ رہا ہے، حدیث کی بات کہہ رہا ہے، تو قرآن اور حدیث کا احترام کرتے ہوئے ہمیں وقت نکال کر اس کو سننا چاہیے اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کا ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کی جگہ پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اگر تقریر کرنے والا ہمارا پسندیدہ ہو، ہمارا تعارف والا ہو، ہمارا پہچان والا ہو تو بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کیا ہے اس جگہ سے چپکے سے سرک جاتے ہیں اور اس جگہ پر بیٹھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارا طریقہ غلط ہے۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، تم نے مقولہ سنا ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کو سنو، اس کی اہمیت ہے، کون کہہ رہا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے سامنے ذکر کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیان کر رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ اس میں تین آدمی آئے، ایک نے تو بڑا اہتمام کیا اور قریب سے قریب جیسے جہاں جگہ گئی بڑا اہتمام سے وہ بیٹھ گیا، دوسرے نے اتنا اہتمام تو نہیں کیا لیکن شرما شرمی میں بیٹھ گیا، اور تیسرے نے کوئی توجہ نہیں کی چلا گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع کی کہ اس وقت تمہاری مجلس میں اس طریقے سے تین آدمی آئے تھے اور ایک نے ایسا کیا، دوسرے نے ایسا کیا، تیسرے نے ایسا کیا، تو میں نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ پہلے والے نے بڑا اہتمام کر کے اچھی جگہ تلاش کر کے جتنا سے جتنا قریب ہو سکتا تھا اتنا بیٹھا، اس نے میرے کلام کا احترام کیا، میرے رسول کا احترام کیا اور اس علمی مجلس کا احترام کیا، تو میں نے بھی اس کا احترام کیا اور سب کے ساتھ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ دوسرا آدمی جو تھا وہ آیا اور وہ چاہتا تو نہیں تھا لیکن وہ شرما شرمی میں بیٹھ گیا۔ سمجھ میں؟ پہلا آدمی جو بیٹھا وہ تو بڑا اہتمام کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھا، اچھی جگہ پر بیٹھا، اچھی طریقے سے بیٹھا۔ دوسرا آدمی تھا اس کو وہ بیٹھنے کا زیادہ ارادہ نہیں تھا، ادھر ادھر اس نے دیکھا لیکن پھر اس کو شرم آئی کہ میں اگر چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ناراض ہو کہ یہ مجلس میں نہیں بیٹھا، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا وغیرہ، اس وجہ سے وہ شرما شرمی میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ جل جلالہ وہ فرماتے ہیں اس دوسرے میں نے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کی مغفرت فرما دی، اس وجہ سے کہ وہ میرے کلام کو، میرے رسول کے کلام کو بہت ہی احترام اور بہت ہی عزت کے ساتھ سن رہے تھے، تو میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ شرما شرمی میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس اہتمام کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ جس طریقے سے بیٹھنا چاہیے تھا اس طریقے سے وہ نہیں بیٹھا ہے، لیکن سب کی مغفرت کر دی اور میں اس کو ایک کو مغفرت نہ کروں وہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس وجہ سے میں نے سب کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مغفرت فرما دی۔ تیسرا آدمی جو تھا وہ آیا، اس نے دیکھا نہ اس نے ہمارے رسول کے احترام کیا، نہ مجلس کا احترام کیا، نہ ہماری بات کا احترام کیا، بلکہ ادھر ادھر دیکھ کر وہ چلا گیا۔ تو اس نے جب ہمارے ساتھ بے رخی کا معاملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کیا اور میں نے ان کی تو مغفرت فرمائی اور اس کی مغفرت نہیں فرمائی۔ سمجھ میں آ گیا؟
تو حضرت شیخ نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو مسئلے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں جگہ مل جائے تم کو وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، دوسری جگہ یہ ہے کہ اگر آگے جگہ خالی ہو اور اس جگہ پر کوئی بیٹھا ہوا نہ ہو تو درمیان میں جگہ چھوڑی ہوئی ہو تو گردن پھلان کر اس کی جگہ پر جانا تمہارے لیے جائز اور درست ہے۔ تیسرا مسئلہ میں نے اب یہ بتایا کہ دیکھو ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مجلس میں، حدیث کی بات کو، قرآن کی بات کو مسجد میں ہوتی رہتی ہے اور ہم اس کا احترام نہیں کرتے، ہم اس کا اعزاز نہیں کرتے، ہم اس کی طرف رغبت کا اظہار نہیں کرتے، یہ ہمارا طریقہ غلط ہے۔ بلکہ ہم کوئی بھی بولنے والا ہو، کوئی بھی تقریر کرنے والا ہو، کوئی بھی تعلیم کرنے والا ہو، ہمیں اس میں شرکت کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جتنی احترام کیا جائے گا، جتنی عزت کی جائے گی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہماری عزت کی جائے گی، ہماری مغفرت کی جائے گی۔ تو عقیل ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ابو واقد اللیثی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں وہ تشریف فرماتے مسجد میں اور لوگ آپ کے ساتھ تھے، اچانک از اقبل ثلاثۃ نفرین، تین آدمی اس مجلس کی طرف متوجہ ہوئے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے دو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف متوجہ ہو گئے اور دو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، وذهب واحد، اور تیسرا چلا گیا، قال فوقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجلس ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، فاما احدہما فرعا فرجۃ فی الحلقۃ فجلس فیہا، پہلا آدمی جو آیا وہ اس نے آگے جگہ دیکھی تو اس آگے لوگوں جگہ کو خالی ہونے کی وجہ سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، اہتمام کیا، اہتمام کر کے جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو سکتا تھا اتنا قریب ہو کر وہ بیٹھ گیا، وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا آدمی جو تھا، اس دوسرا آدمی فَجَلَسَ خَلْفَهُ، اس نے اہتمام زیادہ نہیں کیا بلکہ کیا ہے اس کو جگہ جہاں اخیر میں جگہ ملی تو وہ اخیر میں وہاں پر وہ بیٹھ گیا، فَجَلَسَ خَلْفَهُ، وَأَمَّا الثَّالِثُ، تیسرا آدمی جو تھا اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بیٹھا ادھر ادھر دیکھا اور نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا احترام کیا، نہ اللہ جل جلالہ کتاب کے علم کا یا دین کا یا قرآن کا حدیث کا احترام کیا، نہ سننے کی طرف رغبت دلائی، بلکہ کیا ہے وہ اعراض کر کے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس وقت چل رہی تھی، اس مجلس میں یہ واقعہ ہوا کہ تین آدمی آئے، ایک آدمی نے تو بڑا اہتمام کیا، بڑی رغبت دکھلائی اور بڑی کوشش کی اور کوشش کر کے وہ آپ کے قریب سے قریب بیٹھنے کے لیے آیا، وہ آپ سے قریب کے قریب بیٹھا اور اس نے آپ کی مجلس کا احترام کیا، آپ کے کلام کا احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نازل کیا تھا اس قرآن پاک کی مجلس کا احترام کیا اور احترام کر کے وہ قریب سے قریب بیٹھ کر وہ فائدہ حاصل کرنے لگا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میرا احترام کیا، میری بات کا احترام کیا، میرے رسول کا احترام کیا، میرے رسول کی مجلس کا احترام کیا اور انہوں نے کیا اس کا آداب کیا، تو میں نے بھی اس کا احترام کیا، میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، جب سب کی مغفرت فرما دی تو اس آدمی کی بھی میں نے مغفرت فرما دی، اس وجہ سے کہ اس نے جیسے دوسرے لوگوں نے رغبت کر کے پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے تھے، اس طریقے سے یہ بھی جب آیا تو بعد میں، لیکن اسی رغبت اور وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ دوسرا آدمی جو تھا وہ آیا اور آ کر اس نے پہلے نے جیسے رغبت کی ایسی رغبت نہیں کی، بلکہ وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن شرما شرمی میں بیٹھ گیا،
शर्मा शर्मी में बैठने की मैंने अभी मिसाल तुम्हारे सामने जिक्र की कि वो भागना तो चाह रहा था, लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं चला जाऊंगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे, मेरी मजलिस में नहीं बैठा, या साहबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम क्या फरमाएंगे, तो मेरे मुतालिक ऐसा कहेंगे। इस वजह से वो शर्म के मारे वो वहां पर बैठ गया। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालो फरमाते हैं कि जब वो मजलिस में बैठा था, जो पहले से लोग एहतराम के साथ बैठे थे, तो मैंने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अब ये भी बैठा तो था, लेकिन उसको उतनी रग़बत, उतना ज़ौक़ और शौक़ उसमें नहीं था। लेकिन इसके बावजूद चूँकि मैंने उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाई, तो शर्म के साथ वजह से मैंने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी कि अगर मैं इसकी अब मग़फ़िरत नहीं फरमाऊँ तो मुझे शर्म आती है कि बेचारों के साथ बैठा हूँ। रिजालुन ला यश्का जलीसुहुम, ये लोग ऐसे हैं कि इनके पास बैठने वाले भी महरूम नहीं हो रहते। तो अगर मैं इसको मग़फ़िरत ना करूंगा तो ये महरूम हो जाएगा। इस वजह से मैंने शर्मा शर्मी में इसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। तीसरा जो आया, उस तीसरे के मुतालिक न तो उसने हमारे रसूल का एहतराम किया, न हमारी मजलिस का एहतराम किया, न हमारी किताब का एहतराम किया, न हमारी बातों का एहतराम किया, बेरग़बती की, तवज्जो नहीं रखी और क्या इधर उधर लिख कर वो चला गया। तो मैंने भी उसके साथ ऐसा ही मामला किया, मैंने उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाई और उसको माफ नहीं किया। बहरहाल ये हदीस हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर जिक्र की गई है, जिससे एक तो ये कि हमें भी सबक लेना चाहिए कि ऐसी कोई मजलिस हो, हम लोग आमतन क्या है अपने महबूब या अपना पसंदीदा मुकर्रिर हो, पसंदीदा बयान करने वाला हो तो बैठते हैं, वरना तो क्या चले जाते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है, बल्कि हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का या हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का या कुरान पाक का या दीन की बातों का एहतराम करके हमें बैठना चाहिए। बहरहाल हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारिग हुए तो मैं कहला अख़बरकुम अनिन नफ़री सलासते वअम्मा अहदुहुम फ़अवा इलल्लाह, उसने पनाह पकड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, फ़अवाहुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पनाह दी, उसको जगह दी। अल्लाह जल्ल जलालहू ने दूसरों की मग़फ़िरत फरमा दी, तो उसके साथ साथ उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। वअम्मल आखर, दूसरा जो आदमी था वो शर्मा शर्मी की वजह से बैठ गया, फ़स्तहयल्लाहु अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ हया का मामला किया कि वो लायक तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनके साथियों की मग़फ़िरत फरमा दी जो पहले वहां बैठे हुए थे, तो इस वजह से शर्मा शर्मी में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। वअम्मल आखर, तीसरे आदमी ने एराज किया, और अल्लाह जल्ल जलालहू ने भी उसके साथ एराज किया, न उसकी मग़फ़िरत फरमाई, न उसके साथ शर्म का मामला फरमाया, न उसके साथ हया का मामला फरमाया, बल्कि उसने जैसे कि बेपरवाही इख्तियार की, अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसकी मग़फ़िरत से बेपरवाही इख्तियार की। बहरहाल इस हदीस से मालूम हुआ कि शागिर्द को जब बैठे तो जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए। हाँ, अगर आगे जगह हो तो उस सूरत में गर्दनें फैलान कर उस अपनी जगह को पूर्ण कर लेना चाहिए, दुरुस्त है, इस तरीके से बैठना चाहिए। जी। बाबु कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब मुबल्लिगिन औ आमिन सामिईन। حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بختامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बाब जो कायम किया, और इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को जिक्र करके उसकी तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि रुब्ब मुबल्लगिन, जिसकी तरफ पहुंचाया जाए, बहुत सारे वो आदमी कि जिसकी तरफ कोई अहकाम पहुंचाया जाता है, औ आ मिन सामिन, जो सामे से भी ज्यादा महफूज होते हैं, सामे से भी ज्यादा होशियार होते हैं, सामे से भी ज्यादा फायदा उठाने वाले होते हैं। वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसमें बताते हैं
کہ آدمی کو علم حاصل کرنے میں ہمارے لوگوں کا تو مسئلہ یہی ہے کہ بہت ساری ہماری کوتاہی ہے، اور ان سبقوں میں یا ان ابواب میں اگر ہماری کوتاہی معلوم ہو جائے تو ہمیں اس کی اصلاح بھی کرتے رہنی چاہیے، دونوں چیزوں کو یاد رکھنا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب جو بتایا، اس میں تو یہ بتایا کہ شاگرد کو علم حاصل کرنے میں کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ استاد کی استعداد کیسی ہے، استاد زیادہ ہوشیار ہے یا زیادہ ہوشیار نہیں ہے، یا استاد کو شاگردوں کو تعلیم دیتے وقت یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ بدھو ہے، یہ جاہل ہے، یہ کیا سمجھیں گے، بلکہ بعض مرتبہ شاگرد جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ عاقل ہوتے ہیں۔ اگر ایک بات تم ان کو بتاؤ تو وہ اپنے عقل کی وجہ سے، اپنے فہم کی وجہ سے اس سے کئی مسائل کا وہ استخراج کرتے ہیں۔ تو ترجمۃ الباب کا تو مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرو تو استاد تم سے زیادہ استعداد والا ہو، استاد تم سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ عامتاً تو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ چلو استاد اچھے ہیں، لیکن اگر تم سے استاد کے استعداد کم ہے تو استعداد کم ہونے کی وجہ سے اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محدث کے لیے جو علامات اور نشانیاں کی ہے، ان میں سے یہ بتایا ہے کہ محدث بننے کے لیے اپنے سے زیادہ علم والے سے علم حاصل کرے، حدیث حاصل کرے، اپنے برابر سے بھی علم حاصل کرے، اور اپنے سے نیچے درجے کا کوئی آدمی ہو، ان کے پاس کوئی حدیث ہو تو اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ان سے اگر شاگردی اختیار کرنی پڑے تو ان سے بھی شاگردی اختیار کرنی چاہیے۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوگی وہاں تک آدمی محدث نہیں بنے گا۔ بہرحال اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، صاحب استعداد ہوتے ہیں، تو ان صاحب استعداد کو بھی اپنے استاد سے، جس کی صلاحیت، جس کی استعداد تم سے کم ہے تو کم ہونے کی وجہ سے اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے بھی علم حاصل کر لینا چاہیے، ان سے بھی پڑھنا چاہیے۔ رب مبلغ، بہت سی مرتبہ جس کو تعلیم دی جاتی ہے اوعى من السامع، وہ سامع سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، سامع سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے برابر کے لوگوں سے بھی علم حاصل کرو، اپنے سے اعلیٰ استعداد والے سے بھی علم حاصل کرو، اور تمہارے سے جو گھٹیا استعداد والے ہیں ان سے بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رب مبلغ اوعى من سامع، یہ حدیث ذکر کی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے اوپر تشریف فرما ہوئے، کسی صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی زمام کو، اونٹ کی نال کو، اونٹ کے نکیل کو پکڑ رکھا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ چونکہ مجمع تھا اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس وجہ سے کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ جو اشہر حرم تھا، ان لوگوں کے درمیان ان مہینے کا احترام تھا، عزت تھا، حتیٰ کہ تم اپنے دشمن کے اوپر قبضہ مل جاتا تھا تو بھی ان مہینوں میں اس دشمنوں کو اذیت نہیں پہنچاتے تھے، جیسے قبیلہ مضر اور وفد عبد القیس کے سلسلے میں پہلے تمہارے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو مہینے تھے یا یہ جو ایام تھے، یا اسی طریقے سے جاہلیت میں بھی مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے جو شاعر ہیں مینا، عرفات وغیرہ، ان کا ان لوگوں کے نزدیک اس زمانے میں بھی بہت زیادہ احترام تھا، بہت زیادہ عزت تھی، وقار کی عزت سے دیکھتے تھے۔
احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس وقت کو ایک نیا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس حکم کو بھی اسی طریقے سے وقار کے ساتھ دیکھیں، اسی حکم کو احترام کے ساتھ دیکھیں۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پہلے سوال کیا کہ بھائی یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ بہرحال جن جگہ کے متعلق ذکر کیا گیا وہ احترام ان کو زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اس وقت بھی اس جگہ کا، ان دنوں کا وہ احترام کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے سوال کیا، اور پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے احترام وغیرہ کو جان لیا، یا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ جس طریقے سے عرفات کے میدان کا احترام ہے، جس طریقے سے عرفات کے دین کا احترام ہے، اسی طریقے سے ہم کو ایک دوسرے مسلمان کی عزت کا، ایک دوسرے مسلمان کے احترام کا، ایک دوسرے مسلمان کے مال کا بھی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنی چاہیے۔ آج تک جو ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، آج تک ایک دوسرے کے مال کو ہم چھین لیتے ہیں، آج تک ایک دوسرے کی چیزوں کو ہم لے کر چلے جاتے ہیں، لوٹ لیا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ ہمارا درست نہیں ہے۔ جس طریقے سے عرفہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور بہت ہی عزت والا دن ہے، اس میں کیا ہے ہم کسی کا مال کو لینا چھیننا وغیرہ پسند نہیں کرتے، اسی طریقے سے دوسروں کو مال جو ہے، دوسروں کی مال و عزت جو ہے اس کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کیا ہے زمام یا لگام وہ کسی آدمی نے پکڑ رکھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، ایو یومن ھذا، آج کا دن یہ کون سا دن ہے؟ ظاہر بات ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ آج کا دن کون سا دن ہے، اور سوال پوچھنے والا میں بھی جانتا ہوں کہ آج کا دن کون سا دن ہے، لیکن اس کے باوجود سوال پوچھ رہے ہو، تو اس کا معنی یہی ہے کہ آج جو ہمارے نزدیک پیر کا دن ہے، اور ہر ایک جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آج کا دن کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شریعت آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، نئے نئے حکام، نئی نئی باتیں بتائی جا رہی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شاید آج کا دن جو ہے اس آج کے دن کا نیا نام بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کا دن کا کیا نام ہے؟ ایو یومن ھذا فسقطنا، ہم چپ رہ گئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا جہالت کی وجہ سے ہوتا تو ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم جواب دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے، چلو ہم بتا دیں، لیکن ہم خود جانتے تھے کہ جس چیز کا سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، تو بتانے کا تحصیل حاصل ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہم چپ رہ گئے۔ فسقطنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہے آج کا دن کون سا، آج کا وقت کون سا، تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شریعت لائے ہوئے ہیں، ہمارے اندر زمانے جاہلیت کی بہت ساری چیزیں ہیں، باتیں ہیں، ان باتوں کو دور کرنے کی وجہ سے شاید آج کا جو یہ دن ہے اس دن کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدلنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آج کون سا دن ہے؟ قال الیس یوم النحر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کے دن نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کے دن ہے۔ قلنا بلا، قال وایو شہر ھذا، اچھا تم یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسقطنا، ہم پھر چپ رہے، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، حج کے دن چل رہے ہیں۔ فسقطنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شاید
اس مہینے کے نام بدلنے والے ہو؟ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ قالا الیس بذی الحجہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ بھائی یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ قلنا بلا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ذی الحج کا مہینہ تمہارے نزدیک یعنی زمانے جاہلیت میں بھی بہت ہی قابل احترام تھا۔ 4 مہینے جو تھے باعث حرمت کے تھے، جس میں اگر کوئی کافر کسی دوسرے سے مل بھی جاتا تھا اور وہ جانتا بھی تھا کہ میرے ابا کا قاتل یہی ہے، تو بھی وہ اس کو کوئی بھی غضن اور کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، اس وجہ سے کہ اشہر حرم سمجھا جاتا تھا۔ اس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، مارنا وغیرہ ناجائز، زمانے جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ ایام، یہ دن عرفہ کا دن ہوا، ایام النہر قربانی کا دن ہوا، یہ قربانی کے دن بہت ہی احترام والے دن ہیں، بہت ہی عزت والے دن ہیں، اور ان دن کی تم زمانے جاہلیت میں بھی بہت ہی عزت کرتے تھے، اس دن کو بڑے سمجھتے تھے، اور اس دن میں تم قتل و غارت گری وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ مہینہ، جس طریقے سے یہ دن اور جس طریقے سے یہ جگہ قابل احترام ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت قابل احترام ہے۔ اس کو اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مال وغیرہ جو ہے وہ حرام طریقے پر چھین نہیں لینا چاہیے اور اس کو عزت کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ، اعراض مانے عزت ہے، عزت وغیرہ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ وَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا، آپس میں ایک دوسرے کا مال دوسرے کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، قابل احترام ہے۔ جیسا آج کا دن احترام والا سمجھتے ہو، اس جگہ کو قابل احترام سمجھتے ہو، اس مہینے کو قابل احترام سمجھتے ہو، اس طریقے سے دوسرے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال قابل احترام ہے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت قابل احترام ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی بے عزتی کرنا جو ہم لوگ بات بات میں کرتے ہیں یہ مناسب نہیں۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے سے بے عزتی کرنا یا ایک مسلمان کے مال کو دوسرے مسلمان کے مال کو اپنا باپ کا مال سمجھنا، چھین لینا، غصب کر لینا یا چرا لینا یا اس کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لینا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے مال کی دوسرے مسلمان کے لیے اور ایک مسلمان کی عزت کی دوسرے مسلمان کے لیے عزت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، اور یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ تقریر فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر بات ہے کہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ سارے کے سارے تو حج میں نہیں آئے تھے، صرف 1,24,000 ہی آئے تھے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں نے ابھی تم کو بات کی تعلیم کی کہ ایک مسلمان کا احترام دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے ساتھ کرنی چاہیے، اس کے مال کی عزت آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ بات سنی ان کو چاہیے کہ جو لوگ ابھی تک موجود نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم لوگ یہاں موجود ہو اور تم لوگوں نے یہ سن لیا مجھ سے کہ مسلمان کا احترام کرنا، مسلمان کی عزت کرنا، مسلمان کے مال کی نگرانی کرنا، مسلمان کے مال کا احترام کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس وقت ابھی کچھ لوگ آئے نہیں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے بعد میں، ابھی حاضر نہیں ہے، تم لوگ تو حاضر ہو لیکن ابھی دوسری نسل جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔
وہ آئے گی تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ بات دوسرے تک پہنچا دے. تو اس سے تبلیغ کی فرضیت یا تبلیغ کا لازم ہونا یا جو بات تم جانتے ہو اس بات کو دوسروں تک پہنچانا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو منه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم سن رہے ہو میری بات اور میری بات کو تم حاصل کر رہے ہو. اب تم میری بات کو دوسروں تک پہنچاؤ گے یعنی تمہارے شاگردوں تک. تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاگرد تم سے زیادہ ہوشیار ہو, وہ شاگرد تم سے زیادہ ذہین ہو. تم نے تو ایک بات پہنچا دی اور اس نے اسی اپنے ذہن سے اپنی ہوشیاری سے اس سے کئی مسائل وغیرہ نکالے. یہ بھی ہو سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کے مقابلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ کتنا اونچا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درجہ کتنا اونچا ہے, امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کتنا اونچا ہے. سمجھ میں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک مرتبہ ان کے استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری ہو گئی تھی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش کہ میرے استاد آ رہے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ جو مسرت ہونی چاہیے وہ مسرت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہو رہی تھی, اور اسی وجہ سے بڑا اہتمام پہلے سے کیا جا رہا تھا, جگہ صاف کی جا رہی تھی اور ساری تیاریاں کی جا رہی تھی. اور پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد بھی ہو گئی. کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بستر بچھا دیا گیا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھی, وہ بھی بہت خوش تھی کہ آج ہمارے ابا جان استاد آ رہے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو رات کو سونے کے وقت ان کے دروازے کے پاس یعنی کہ بستر کے پاس لوٹا پانی کا بھر کر رکھ دیا گیا کہ رات کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو استنجا کی ضرورت پیش آئے, وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پانی کے لیے پریشانی نہ ہو, لوٹا بھرا ہوا ملے. لٹا دیا گیا, سو گئے. صبح کو جب اٹھے تو دیکھا کہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا تھا, وہ ویسا تھا ویسا ہی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا شیخ, اتنا بڑا استاد, رات کو وضو بھی نہیں کیا, تہجد وغیرہ بھی نہیں پڑھی. اگر تہجد وغیرہ پڑھی ہوتی تو اس صورت میں وہ وضو کرتے, لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے استاد آ رہے ہیں, بہت بڑے آ رہے ہیں. وہ تو یہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو اس وقت حضرت امام شافعی نے کہا کہ رات کو ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی. اس حدیث کے میں غور کرنے لگا, اور غور کرتے 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 پوری رات اسی میں گزر گئی, اور میں نے اس ایک حدیث سے اتنے مسائل سے استخراج کی. اور رات کو میں سویا ہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا, صبح کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں, تہجد کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ دوسرے آدمی جو ہوتے ہیں اس کے جو ہمارے شاگرد ہوتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے شاگرد سب کیا ہے کن ذہنی ہے, بلکہ شاگردوں میں بعض ذہین بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کو ہمیں سبق پہنچاتے رہنا چاہیے, حدیثیں پہنچاتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شاگرد امام بخاری جیسا نکلے, کوئی شاگرد علامہ نور شاہ کشمیری جیسا نکلے, کوئی شاگرد مولانا کیا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب جیسا نکلے, حضرت شیخ جیسا نکلے. اس وجہ سے ہمیں تعلیم کو پہنچانے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ
اپنے سے کم درجے والوں کو کیا پڑھائیں، چھوٹی ذہن والوں کو کیا پڑھائیں، بلکہ ہمیں ہر ایک کو پڑھاتے رہنا چاہیے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ مِنْهُ، کہ بعض مرتبہ شاگرد تم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، زیادہ استعداد والے ہوتے ہیں، زیادہ دماغ والے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جی باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء والرسول علم من أخذ بحد وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر رضي الله عنه لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب جو منعقد کیا العلم قبل القول والعمل، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے بعد پھر عمل کا موقع آتا ہے، اس وجہ سے علم کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ عمل اگر تم پہلے کرو گے اور علم نہیں ہوگا تو یا تو خرابی پیدا ہو جائے گی، گڑبڑی پیدا ہو جائے گی، یا غلطی پیدا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ کتاب العلم کے شروع میں نے بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا یا سب سے افضل چیز جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو ذکر کرنے کی وجہ یہی بتائی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایمان کے بعد علم کو سب سے زیادہ افضل قرار کرتے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل علم عمل کرنے کے لیے ہے، اگر تم پڑھتے ہو اور پڑھنے کے بعد عمل کرتے ہو تو یہ پڑھنا تمہارے لیے مفید ہے۔ میں نے شروع سبق میں بتایا تھا کہ بخاری کی حدیث پڑھتے ہوئے بعض مرتبہ تم کو یہ لگے گا کہ آج حدیث کا یہ علم آیا، ہمارے اندر یہ نہیں ہے، تو اس وقت اس علم کو آنے کے بعد اس کے اوپر اب عمل کرنا چاہیے، وہ درجہ وہ چیز تمہیں حاصل کرنی چاہیے، یہ اصل مقصد یہی ہے۔ لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے عمل کے لیے، لیکن علم حاصل کرو اور عمل نہ کرو تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑا دعویٰ کبریٰ ہے، بہت بڑی فکر ہے جو اچھی چیز نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل اپنے علم پر نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے، سب سے بڑا نقصان۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے عمل کرنے کے لیے، لیکن اگر تمہیں عمل کرنا ہی نہیں ہے تو پھر علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تمہیں عمل ہی نہیں کرنا ہے تو پھر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اوپر رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمل نہ ہو تو بھی علم کا حاصل کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، ضرور علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ باب العلم قبل القول والعمل، قول سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کر لینا چاہیے۔ اگر علم حاصل کیا
اور اس کے اوپر تم نے عمل کیا، بہت اچھا کیا. علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد تم نے تقریر کی تو یہ بھی بہت اچھا کیا. لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو بھی نفس علم کی فضیلت ایسی ہے کہ عمل سے پہلے بھی تم اس کو حاصل کرو، تقریر کرنے سے پہلے بھی تم اس کو حاصل کرو تو افضل اور بہتر. لقول تعالیٰ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلیل میں قرآن پاک کی آیت ذکر کرتے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں پر کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا لفظ جو بتایا گیا ہے وہ عالم، جان لو. تو معلوم ہوا کہ علم یہ پہلے ہے، عمل اس کے بعد ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ. اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، علم کا درجہ، علماء کا درجہ کیا ہے وہ آگے تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے علماء کا بہت ہی اونچا درجہ مقرر کیا ہے. عالم علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے بعض مرتبہ ذرا کہنے میں زبان کی رکاوٹ آتی ہے، اس وجہ سے کہ ہم لوگ کہیں اسے غلط استدلال نہ کر لیں یا غلط جگہ پر اس کو استعمال نہ کریں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کا جو علم ہے، دینی علم، اس دینی علم کو خوب محنت کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے. اور جس کو بھی یہ دینی علم مل گیا، جس کو بھی دینی علم مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کر دیا، تو اس کا درجہ، اس عالم کا درجہ بہت ہی اونچا ہے. علم پر عمل کرے تو بھی اور نہ کرے تو بھی. علم پر عمل کرتا ہے تو واقعی میں بہت اونچا درجہ ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود علم پر عمل نہیں کرتا تو بھی جاہل آدمی کے مقابلے میں اس کے پاس علم کا نور ہے، اس لیے اس کا درجہ بہت ہی اونچا ہے. ہمارے ایک استاد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات سے انتقال ہو گیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اگر چاہے کتنا ہی بڑا فاسق اور فاجر ہو تو بھی وہ ادنا درجے سے وہ بہتر، علم کی وجہ سے. اس وجہ سے علم کا درجہ بہت اونچا ہے، اور جس کو یہ چیز مل جائے اس کا درجہ، عالم کا درجہ بھی بہت ہی زیادہ اونچا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ انبیاء کے وارث ہیں. وراثت کس کو ملتی ہے؟ مال کی وراثت جو ہے وہ تمہاری اولاد ہی کو ملتی ہے. اپنے جتنا زیادہ سے زیادہ تم قریب ہو اتنے مال کے وارث تم بنو گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ مال کی وراثت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی جاتے ہیں دنیا میں مال چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ہم ورثۃ الانبیاء. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی حقدار یہ علماء کرام ہے، کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو علم چھوڑ کر گئے، انہوں نے اس دین کو حاصل کیا. اس وجہ سے العلماء ورثۃ الانبیاء، ورث العلم، انہوں نے علم کی میراث کو حاصل کی. من اخذہ اخذ بحظ وافر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو حاصل کر رہے ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے رہے ہیں. تو ایسے آدمی کو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، اور محنت کر کے، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ
علم کو حاصل کرنا چاہیے. من اخذہ اخذ بحظ وافر ومن سلک طریقا، دوسری فضیلت یہ بتائی کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، پیدل جاتا ہے، سواری پر جاتا ہے، کار میں جاتا ہے، ٹرین میں جاتا ہے، کسی چیز پہ علم حاصل کرنے کے لیے جو راستہ کو وہ کاٹتا ہے، راستہ کو وہ طے کرتا ہے. من سلک طریقا یطلب بہ علما، کہ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کر رہا ہے. یطلب سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ جل جلالہ ومن والہ اس کی وجہ سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں. تو اس وقت اگر تم علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھا رہے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے پیدل چل رہے ہو، سواری پر جا رہے ہو، پیسے خرچ کر رہے ہو، تو یہ سارا کا سارا تمہارا خرچ بیکار نہیں جائے گا، بلکہ جتنی محنت یہاں کرو گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں تم کو سہولت ملے گی، جنت میں تم کو آسانی ملے گی. بہرحال اس سے پہلے بھی علم کی فضیلت پر امام شروع سبق میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف 2 آیتیں ذکر کی تھی اور وہاں پر کوئی حدیث ذکر نہیں کی تھی. اس پر جو بحث کی تھی یاد کر لو. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ علم کی ایک ہی فضیلت نہیں ہے، علم کی بہت ساری فضیلت ہے. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں ایک حدیث ذکر کر دیتے تو ہمارے سمجھ میں یار ہمارے دماغ میں یہی بیٹھ جاتا کہ یہی ایک فضیلت ہے، حالانکہ وہ ایک فضیلت نہیں ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس وجہ سے کو ذکر نہیں کی. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں جس منصلہ کا طریقہ، ایک آدمی نے اگر علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، چلا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، راستے میں مشقتیں اٹھائی ہے، تو اس مشقت کا مرتبہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں جانے سے تم کو عطا فرمائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ صحیح میراث، صحیح چیز حاصل کرنے کی یہی ہے. مال دولت تو یہی دنیاوی چیز ہے، سب کا سب یہی رہ جائے گا، لیکن علم جو ہے وہ ہر آن اور ہر لمحے تمہارے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا، میدان حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا. اس وجہ سے علم کو حاصل کرنے میں خوبی زیادہ محنت کرنی چاہیے. من اخذہ اخذ بحظ وافر ومن سلک طریقا یطلب بہ علما، جس علم حاصل کر رہے ہو تو مان لو کہ آدمی بعض مرتبہ چلتا تو ہے علم حاصل کرنے کے، لیکن ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ دولت، شہرت یا دنیا داری کی چیزیں بھی اس کو دل میں آ جاتی ہے. وہ نہیں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو حاصل کرنے کا ارادہ ہو، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. وقال قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء کرام جو ہے وہی صحیح معنی میں جو علماء ہے وہ. باقی حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے فضائل صدقات میں علماء کی 2 قسمیں بتائی ہے. ایک کو تو بتایا علماء دین اور علماء دنیا. علماء یہ علماء خیر اور علماء شر. اس وجہ سے ہمیں علماء خیر میں داخل ہونا چاہیے، علماء آخرت میں داخل ہونا چاہیے، کیا ہے دین یا شر یا مال حاصل کرنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے. یکشر من عباد العلماء. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعقلها الا العالمون، نہیں سمجھتے مگر علم والے. یعنی علم والے جو صحیح لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں، انہی کو عقل ہے، وہی جانتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں. تو جو کہ سمجھنے کا یا عقل کا جو مادہ ہے وہ علم والوں کو ہی ملتا ہے. اس وجہ سے جو عالم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عاقل بھی ہے. وقال لو کننا نسمع ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. یہ کیا ہے آیت جو ہے تم بار بار پڑھتے ہو، اس میں آیا ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے تو وہ جہنم کا جو داروغہ ہے وہ کہے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
کوئی رسول نہیں آیا تھا کہ جو بتاتا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانو گے، شرک کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے نبیوں کو بھیجا، الم یاتکم نذیر۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں، اور یہ بشارت کا کام یا نظارت کا کام اللہ جل جلالہ و امن والوں نے علماء کرام کو سپرد کیا ہے۔ اس وجہ سے ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ جہاں گناہ ہوتا ہو اس گناہ کو روکنے کی کوشش کرے، اور جہاں لوگ غلط راستے پر جا رہے ہو ان کو صحیح راستہ بتانے کی کوشش کریں۔ تو فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، قالوا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس، مولانا صاحب کے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی تقریر کو سننے کے بجائے ان کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ چندہ لینے کے لیے آ گئے ہوں گے، دعوت کھانے کے لیے آ گئے ہوں گے، اور اس طریقے سے ہم نے ان کی کوئی قدر نہیں کی۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ادنا سے ادنا درجے کا آدمی وہ دین کی بات لے کر آیا ہو، عامی آدمی ہو، دین کی بات لے کر آیا ہو تبلیغ والے، تو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس پارٹی کا ہے، اس پارٹی کا ہے، پارٹی کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اصل جو کام ہے اس کام کو دیکھنا۔ لوکن، ہاں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو جہنم میں جو داروغہ ہوگا وہ داروغہ کہے گا ارے بھائی تم جہنم میں کہاں آ گئے، تمہارے پاس دنیا میں کوئی سمجھانے والا آیا تھا کیا نہیں؟ تو وہ وہاں پر کہیں گے قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا، ہم نے اس کی باتوں کو جھٹلایا، اور اس جھٹلانے کی اب ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور غیر عالم، یعلمون اور لا یعلمون دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کا درجہ، عالم کی سمجھ، عالم کا مقام، عالم کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ان ساری آیتوں سے جو علم ہے، اس سے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ علم سے مراد علم نبوی ہے۔ یہ دنیا داری کا جو علم ہے، بی اے ہو گئے، ایم اے ہو گئے، بی ایل ایل بی ہو گئے، یا جو بھی ہو گئے، اس علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو علم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پہنچائے وہ علم ہے۔ علم کے رہنمایت جہالت است، اور جس علم سے اللہ کا راستہ نہ ملے وہ جہالت ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر علماء سے مراد دینی عالم ہے، چاہے وہ تھوڑا علم ہو چاہے زیادہ علم ہو، علم کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ یہ ساری بات اس میں یہاں پر ذکر کی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جل جلالہ اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو تفقہ فی الدین نصیب فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے دین کی سمجھ، دین کا علم، دین کی معرفت جس کو مل جائے، اللہ جل جلالہ جس کے ساتھ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس کو علم سے نوازتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم کو یا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے بندوں میں سے خاص مقام دیا ہے۔ اس مقام کا احترام کرو، اور جو علم دیا ہے اس علم پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ سمجھ میں آ گیا؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔
युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमल इल्म बित्तअल्लुम, इल्म ताल्लुम ही के जरिए से आता है। यानी वो इल्म मोतबर है जो तुमने किसी असातिज़ा के सामने ज़ानोए अदब तय करके हासिल किया है। किसी के पास तुमने पढ़ा है, मश्क की है, तो वो मोतबर है। अगर बगैर किसी के पढ़े सिर्फ मुताला किया है, तुमने मदरसे में नहीं गए और खुद ही तुमने मुताला किया और मुताला करके भी बहुत सारा इल्म हासिल कर लिया, तो उस इल्म का ज्यादा एतबार नहीं है। इस वजह से कि कहीं न कहीं कोई खता हो जाती है, कहीं न कहीं कोई गुनाह हो जाता है, समझ में फर्क पैदा हो जाता है और उस्ताद न होने की वजह से उसकी इस्लाह नहीं होती। इस वजह से उसके इल्मों पर ज्यादा एतमाद नहीं किया जाता। हजरत तशक्कुल साहब ने बहुत सारे किस्से सिर्फ मुताला के जरिए से इल्म हासिल करने के अंदर सामने जिक्र किए थे। इसमें एक बताया था कि एक आदमी था, वो जब भी पेशाब करता था, जब भी पखाना करता था, जब भी इस्तिंजा करता था, तो इस्तिंजा करने के बाद वुजू करके वो वितर पड़ा करता था। किसी ने उसको पूछा तो कहा कि हदीस में है कि मनीष तजमरा फलयूतिर, जो आदमी के इस्तिंजा करे उसे वितर करना चाहिए, तो इस वजह से वो वितर पड़ रहा था। दूसरा, हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज पढ़ते पढ़ते वो इस तरीके से वो हिला करता था। उससे पूछा गया कि भाई ये क्यों कैसा करते हो? तो कहा कि मैंने किताब में हदीस में पढ़ा है कि जब आदमी नमाज पढ़े तो हल्के पढ़े, तो इस वजह से मैं नमाज, हालांकि यहाँ पर है वो उसमें से हल्की नमाज पढ़े, यानी लंबी लंबी किरात न करे, मुख्तसर किरात के साथ नमाज पढ़े, इसलिए कि इमाम को लंबी लंबी किरात करने से मुक्तदियों को तकलीफ होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की के लिए बताया, उसने बताया। तो इस तरीके से बाज मर्तबा मुताला करने से इल्म हासिल नहीं होता, इन्नमल इल्म बित्ताल्लुम, ताल्लुम के जरिए से होता है। हजरत शेख नवाज फरमाते हैं कि उस्ताद के पास न पढ़ोगे तो गदरबूद हो जाएगा। इस वजह से उस्ताद के पास पढ़ना चाहिए। अब तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि गदरबूद क्या होगा। असल में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, उसमें हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शेर लिखा है कि शादी के बुए बलागत कपूत, शादी के बलागत में इतना बड़ा ऊंचा दर्जा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल कर लिया। शादी के बुए बलागत रबूद, दरया में बूबकर बिन साद बुद। ये शादी अबू बकर बिन साद नामी जो बादशाह गुजरा है, हाकिम गुजरा है, उस जमाने में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हुए। शादी के बुए बलागत रबूद, दरया में अबू बकर बिन साद बुद। एक आदमी जो था वो ताल्लुम से उसने नहीं सीखा, मुताला करके सीखा। अब ये किताब लेकर बैठा तो अब वो उसकी समझ ही में नहीं आता कि शादी के दरया, शादी के बुए बलागत रबूद, बलागत के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दी, बलागत को अलग समझा, रबूद को अलग समझा। अब वो मुताला कर रहा है, डिक्शनरियां देख रहा है। बलागत में गत ले लिया और रबूद लिया, और गत रबूद की अब क्या है, डिक्शनरी में तर्जुमा तलाश कर रहा है। अब उसको कहाँ मिलेगा? अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं? बलागत में से गत ले लिया और रबूद को साथ में ले लिया, तो गदरबूद कर दिया उसने। ये कहते हो गदरबूद मत करो, यानी कुछ इधर का ले लो, कुछ उधर का ले लो, फिर इस तरीके से तुम उसका मत करो। तो ये खुद अगर तुम मुताला करोगे तो ऐसी बातें हो सकती है। इस वजह से इन्नमल इल्म बित्ताल्लुम, यहाँ पर ये बताया गया
کہ علم تعلم ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی وہی علم معتبر ہے جو تم نے کہیں سے پڑھا ہو۔ اسی وجہ سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے بہت سارا مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے مسئلہ بتایا، وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی شیخ کے پاس، کسی استاد کے پاس کیا ہے تمرین کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، مشق کرنا چاہیے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ بہرحال والرسول المن خذ وخذ بحظ واف ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله طريقا الى الجنه وانما العلم بالتعلم۔ وقال ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہو اور میرا گردن کاٹی جانے والی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن کٹنے سے پہلے پہلے اگر ایک علمی بات میں کسی دوسرے کو بتا سکتا ہوں تو میں مرنے سے پہلے وہ بات دوسرے کو بتا دوں گا۔ یہ علم کو دوسری تک پہنچانے کا کتنا بڑا جذبہ ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ مرنے کی تیاری، ابھی جان جا رہی ہے، لیکن اس جان کے بدلے میں بھی اگر ایک مسئلہ بتلا دینا چاہیے تو میں بتلا سکتے ہو تو ضرور بتلا دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، بڑا تفصیل آئے گی آگے۔ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے اور دلداری کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ وصیت فرمائی، یہ وصیت فرمائی، یہ وصیت، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، وہ سارا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیا کہ بھائی صحیح ہے، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لا لی ولا علیہ، مجھے کوئی بڑی چیز نہ ملے لیکن کوئی مجھ پر مطالبہ بھی نہ ہو، ذرا برابر سرابر میرا معاملہ ہو جائے، کافی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا صاحبزادے تمہاری ازار جو ہے وہ تخنوں سے نیچے ہے، اس کو اوپر رکھا کرو۔ تو دیکھو مرنے کا وقت ہے، شہادت ہے، جان ابھی جا رہی ہے، لیکن اس وقت میں بھی یہ صحابہ کرام تھے، وہ کیا ہے تعلیم کرتے تھے، مسئلہ دوسرے تک پہنچایا کرتے تھے۔ قال ابو ذر، اگر رکھو تم سمسام کو، سمسام نے تیار تلوار کو، علی حاضی گردن کے اوپر، وہ سارا قفا ہو، انہوں نے اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف، ثم ظننتو، اور اس وقت مجھے یہ خیال آئے کہ ابھی میری گردن کٹنے سے پہلے ایک آدھ سیکنڈ مجھے مل جائے گی جس میں میں یہ مسئلہ بتا سکتا ہوں، تو میں اس مسئلہ کو بتانے میں بخیلی نہیں کروں گا بلکہ مسئلہ بتا دوں گا۔ انی ونفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبل اس کے کہ اس گردن کو کاٹی جائے، لانفذتها، تو میں ضرور اس کو بتا دیتا۔ اس سے اندازہ کرو کہ تبلیغ کتنی اہم چیز ہے، ایک مسئلہ دوسرے کو بتلانا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ایک دوسرے کو بتلا کر آتے رہے جب ہی ہم کو یہ مسئلہ ملا، ورنہ ہماری طرح اگر بتلانا بند کر دیتے تو جہالت ہو جاتی۔ سمجھ میں آ گیا؟ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو غائب ہیں ان کو پہنچا دیا کرے۔ اب وقت تو نہیں رہا، باقی میں اس جگہ پر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ہم لوگ بھی جب پڑھنے کے لیے آئے تھے یا جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، زبردستی ابا جان نے، زبردستی استاد نے، زبردستی کسی دوسرے نے ہم کو بٹھا دیا، لیکن اب اللہ جل جلالہ و امن والوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے زبردستی ہم کو بھیجا تھا، کہ ان کی وجہ سے آج ہم کو صحیح راستہ ملا۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہوگا، اور اس سال فارغ ہو رہے، فارغ ہو کر جا رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں، جس طریقے سے آپ کو کسی نے زبردستی بھیجا تھا اور آج آپ کو راہ ہدایت ملی، اس طریقے سے آپ بھی
जहाँ जाते हो, जहाँ रहते हो, वहाँ के लड़कों को अपनी तरफ से दीन की तालीम के लिए भेजो, ताकि वो भी एक दीन का मामला हो। इसको याद रखना चाहिए। लयबल्लिगु शाहिदुल गायब। वकाल इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, कुनू रब्बानीयीन, तुम लोग अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानीन बन जाओ। रब्बानीन का क्या मतलब है? हुक्मा, उलमा और फुक़हा। रब्बानी किसे कहते हैं? रब की तरफ उसकी निस्बत है, अल्लाह वाले, चूंकि वो उलमा होते हैं, वो हुक्मा होते हैं, वो फुक़हा होते हैं। इस वजह से हमको हाकिम, फ़क़ीह और उलमा बनना चाहिए। वह यक़ाल रब्बानी, या दूसरा माना गया रब्बानी उसको कहते हैं जो लोगों की परवरिश करता है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ तनज़ुली से तरक्की की तरफ ले जाता है। रब्बानी लज़ी युरब्बिन नास बेसिगार इल्म कब्र के बारे ही, बड़े बनने से पहले छोटे हालत में वो इल्म की बातों को, इल्म की चीजों को समझाता है। तो इस वजह से इस बाब में इल्म की बहुत सारी फजीलतें भी तुम्हारे सामने आ गई। और दूसरी बात ये गई कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो अमल से पहले, पहले इल्म फिर उसके बाद अमल। इस वजह से इल्म को हासिल करने में मेहनत करनी चाहिए। और इल्म के हासिल करने में जो मशक्क़त, जो मेहनत होगी, उस मशक्क़त और मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसका भी बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। इस वजह से इल्म को हासिल करने में, मुताला करने में बहुत ही मेहनत करनी चाहिए। हजरत अकबर शेखुल हदीस अनवर अला मरकज़हू ने इल्म को हासिल करने में कितनी मेहनतें की, कितने मुजाहिदे किए, वो बहुत सारी चीजें हजरत ने हमें समझाई है। मगरिब का खाना भी सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया कि मगरिब के बाद किताब के मुताला करने में आधा घंटे का नुकसान होता था। समझ में आया नहीं? इस वजह से हमको मौका मिला है, तो आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, वक्त को ज़ाया मत करो। ये दौरे का है, जितनी देर हदीस के मुताला में लगाओगे उतना फायदा होगा। इस वजह से खूब मुताला करो, खूब तकरार करो और अच्छी तरीके से इल्म हासिल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को तौफीक अता आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व फरमाए। बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।